آئیے تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی کہانی کی طرف جو خاموشی، خدمت اور ایک ایسے راز کے گرد گھومتی ہے جو صرف موت کے بعد ہی پھاش ہوا۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل حقیقت ان کے جانے کے بعد ہی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی بھی ایک ایسے ہی راز کے بارے میں ہے جو مدینہ کی گلیوں میں کئی دہائیوں تک دفن رہا۔ تو آئیے اس کہانی کو اس کے انجام سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسے لمحے سے جب ایک زندگی ختم ہوئی اور ایک بہت بڑے راز نے جنم لیا۔ وقت ہے 95 ہجری کا اور جگہ ہے شہر مدینہ، ایک ایسا شہر جو تاریخ اور روحانیت سے بھرا ہوا ہے، اور یہی شہر ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ اسی شہر میں ایک بہت ہی قابل احترام عالم زین العابدین، جو پیغمبر اسلام کے پڑپوتے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جس کے بارے میں بالکل کسی کو خبر نہیں تھی۔ جب ان کے جسد خاکی کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے کچھ بہت عجیب دیکھا۔ ان کی کمر اور کندھوں پر گہرے کالے رنگ کے نشان تھے، ان کی جلد سخت اور کھردری تھی۔ یہ ایسے نشان تھے جیسے کوئی شخص سالوں سے اپنے کندھوں پر بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہو۔ سب حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ظاہری زندگی میں تو ایسی کوئی مشقت تھی ہی نہیں۔ اچھا، اس راز کو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں اور ایک دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی بھی اسی شہر مدینہ میں کئی دہائیوں سے چل رہی تھی۔ بظاہر تو یہ دونوں الگ الگ کہانیاں ہیں، لیکن جلد ہی یہ ایک دوسرے سے جڑنے والی ہیں۔ کئی عشروں سے مدینہ میں ایک راز تھا، ایک خوبصورت راز۔ شہر کے غریب ترین خاندانوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے ہر رات پراسرار طریقے سے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ ہر رات جب سارا شہر گہری نیند میں ہوتا، ایک نقاب پوش شخص آٹے اور کھجوروں کی بھاری بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر اندھیری گلیوں سے گزرتا۔ یہ پراسرار شخص خاموشی سے ضرورت مندوں کے دروازوں پر راشن رکھتا اور بس غائب ہو جاتا۔ جب صبح خاندان والے اٹھتے تو ان کی دہلیز پر ان کا رزق موجود ہوتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مددگار کون ہے۔ وہ ایک سائے کی طرح تھا جو صرف اپنی نیکی کے نشان چھوڑ جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن سب کچھ رک گیا، سب کچھ بدل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ دونوں الگ الگ کہانیاں ایک ناقابل یقین انکشاف میں ایک ہو گئیں۔ اب دیکھیں یہ سب کیسے جڑتا ہے۔ کئی دہائیوں سے رات کا کلی اپنا کام کر رہا تھا، پھر 95 ہجری میں عالم دین زین العابدین کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے ٹھیک کچھ دن بعد غریبوں کے گھروں پر رات کو کھانا آنا بند ہو گیا، بالکل اچانک۔ اور تب جا کر یہ راز فحش ہوا۔ مدینہ کا وہ پراسرار رات کا کلی کوئی اور نہیں بلکہ خود زین العابدین تھے۔ ان کی کمر پر موجود زخم ان بھاری بوریوں کو اٹھانے کی وجہ سے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ دہائیوں سے مدینہ کے 100 خاندانوں کی کفالت مکمل رازداری سے کر رہے تھے، 100 خاندانوں کی۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیوں؟ انہوں نے یہ سب کچھ اتنی رازداری سے کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ اس کی وجہ تھی ریا کا خوف۔ ریا ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے اپنے اچھے کاموں کو لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے دکھانا۔ یہ ایک قسم کی روحانی خود نمائی ہے جہاں نیت اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہوتی ہے۔ زین العابدین کے لیے ان کی نیت کی پاکیزگی سب سے اہم تھی۔ یہ جملہ ان کی سوچ کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ ان کے اعمال صرف ان کے اور ان کے خالق کے درمیان ایک راز رہیں تاکہ ان میں ذرا بھی دکھاوے کا شائبہ نہ آئے۔ تو آخر میں ان کی زندگی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ ان کی میراث کیا ہے؟ یہ صرف خیرات کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کی اصل میراث یہ ہے کہ سچی نیکی کو کسی مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی نے ایک مثال قائم کی کہ ایک شخص کا کردار اس کے خاموش، بے لوث اعمال سے بنتا ہے، نہ کہ اس کی عوامی شہرت سے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ایک نیک عمل کی اصل قدر کس چیز میں ہے؟ اس کے نتیجے میں ہونے والی بھلائی میں، یا اس حقیقت میں کہ اسے اتنی خاموشی سے کیا جائے کہ کرنے والے کا نام بھی ایک راز ہی رہے؟